اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان سنیاسی کشتجات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں کچھ بھائیوں کے ڈیمانڈ پر ایک کشتی کا نسخہ لے کے آیا، اور اس کشتی کے لیے کچھ بھائیوں نے واٹس ایپ پر میسج کیا تھا کہ کیلشیم کے لیے کوئی اچھا سا کشتہ کیسے بنتا ہے، اس کا ترتیب بتاؤ۔ اور جو بچے اکثر جو اس کے قد نہیں بڑھتے، اس کے لیے بھی وہ اچھا کام کرے، تو پھر میں سوچا کہ اپنے بھائیوں کے لیے ایک آسان سا کشتے کا نسخہ لے کے آؤ۔ تو یہ کشتے صدف کے نام سے بنتا ہے۔ حکمہ حضرات اس کے نام سے خوب اندازہ لگا سکتا ہے کہ کشتے صدف کیا کرتا ہے، اور اگر اس کو تھوڑا محنت کے ساتھ بنایا جائے، یعنی اس کے اوپر تھوڑا زیادہ محنت کرے، تو یہ ایک اکثیری چیز بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ کشتہ بھی کشتے صدف اکثیری ہے۔ ابھی اس کو کس ترتیب سے بنانا ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ طریقہ کچھ یوں ہے۔ صدف مروارید 1 کلو۔ پہلے صدف کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، پھر کوزہ میں گل حکمت کر کے 30 کلو کی آنچ دے اوپلو کی۔ کشتہ تیار ہے۔ پھر اس کو نکال کر ہوا میں رکھے تاکہ یہ آکسائڈ ہو جائے۔ ابھی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یعنی پہلے آپ نے اس کو ایک آگ دیا 30 کلو کی۔ 30 کلو آگ دینے کے بعد یہ کشتہ تیار ہے، یعنی یہ شکفتہ ہو جائے گا، اور پھر اس کو نکال کر اس کو ہوا میں رکھنا تاکہ یہ آکسائڈ ہو جائے۔ ابھی اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ترتیب کرنا ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ پھر آب اشگند 250 گرام سے رگڑائی کر کے ٹکی بنا کر خشک کر لیں، پھر کوزی میں گل حکمت کر کے 10 کلو کی آنچ دے۔ ابھی اس کے بعد دوسرا آگ آپ کو دینا ہے۔ پھر آب چقندر 250 گرام سے رگڑائی کر کے ٹکی بنا کر خشک کر لے، پھر کوزی میں گل حکمت کر کے 10 کلو کی آنچ دے۔ یہ اس کا تیسرا سٹیپ ہو گیا۔ ابھی چوتھا سٹیپ جو ہے وہ بھی آپ نوٹ فرمائیں۔ پھر آب کیلا 250 گرام سے رگڑائی کر کے ٹکی بنا کر خشک کر لے، پھر سیم وہی پروسیس، پھر کوزہ میں گل حکمت کر کے خشک کر لے، پھر 10 کلو کی آنچ دے۔ اس کے بعد پھر آبی چونا مقطر 250 گرام سے رگڑائی کر کے ٹکی بنا کر خشک کر لے، پھر کوزہ گلی میں گل حکمت کر کے خشک کر لے، اور پھر 10 کلو کی آگ دے۔ آپ کی اکثیری صدف تیار ہے۔ یعنی اس میں تو محنت ضرور ہے، لیکن جب یہ آپ کے پاس کشتہ آئے گا تو یہ بہت اکثیری صدف ہے، یعنی یہ کوئی عام سا کشتے صدف نہیں ہوگا جو آج کل مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ یہ ایسا صدف نہیں ہوگا، یہ اکثیری ہوگا، کیونکہ اس میں جو پروسیس آپ بھائیوں نے دیکھی، اگر اس پروسیس سے آپ بنائیں گے تو آپ کو وہی فائدہ ملے گا جو اکثیر سے ملتا ہے، یعنی جو فائدہ اکثیر دیتا ہے وہی فوائد آپ اس نسخے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بس اس کا جو سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو ترتیب بتایا، اس ترتیب سے آپ کو یہ کرنا ہے۔ ابھی اس کا جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ طریقہ استعمال ہے۔ سب سے چھوٹے سائز کے کیپسول بھر لے، صبح و شام ہمراہ دودھ، مکھن و ملائی سے۔ ابھی اس کے جو فوائد ہے وہ کچھ یوں ہے۔ کیلشیم کی کمی، خون کی کمی، لیکوریا، جریان، احتلام، ذکاوت حس، بچوں کے قد میں اضافہ بھی کرتی ہے، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہترین رزلٹ کی حامل دوا ہے۔ ابھی حکمہ حضرات خوب جانتے ہیں کہ یہ کشتہ کہاں پر استعمال کرنا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ تو حکمہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
لیکن جو آج کل کے زیادہ مسائل ہے وہ بھی اس کشتی سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ کیلشیم کا مسئلہ، پھر خون کی کمی، پھر لیکوریا، جریان، احتلام، ذکاوت حس، اور جو بچے جس کے قد چھوٹے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ایکسیری کام کرتا ہے۔ تو یہ ایک اکثیری صدف ہے، یہ ہر مکتب میں موجود ہونا چاہیے۔ اس میں محنت ضرور ہے، لیکن آپ اسے ایک بار بناؤ گے تو یہ بہت ٹائم آپ کے لیے چلے گا اور آپ اس سے بہت کام لے سکیں گے۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔